علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن آمنت بالله صدق الله العظيم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد فی آخر کلامنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی ہماری اس محفل میں آپ جتنے لوگ حاضر اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ و معمور فرمائے۔ اس وقت کئی ایک لوگ بیمار ہیں، بخار کا سلسلہ تقریباً ہر گھر میں ہے، ہر علاقے میں ہے۔ لوگ بہت سارے لوگ، ابھی بھی ایک صاحب نے اپنے کئی ایک ساتھیوں کے حوالے سے بتایا، دعا کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے ہم سبوں کو اور ان سبوں کو جنہوں نے دعا کی درخواست کی، اللہ سب کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ اللہ میری آپ سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ کبھی جو ہے نا بیماری کے حوالے سے بھی بیان کریں گے۔ بیماری کیا ہے؟ ایک حدیث پاک بیماری کے حوالے سے بتا کے آگے بات بڑھاؤں۔ بیماری اللہ کی نعمت ہے۔ بیماری کیا؟ اللہ کی نعمت۔ حالانکہ لوگ سوچتے ہیں کہ بیماری ڈر جاتے ہیں، خوف، ایسا نہیں۔ بیماری مومن کے لیے ہر چیز نعمت ہے۔ مومن کے لیے ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، اور دنیا کے اندر سب سے کامیاب شخص ہی مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ایمان کے حوالے سے خوب محنت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آج کے تقریر کا عنوان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان سننے کے لیے سب سے پہلے ایمان کی مضبوطی ضروری ہے، ورنہ دنیا میں آج بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان نہیں سننا چاہتے۔ آپ حیرت کریں گے، کلمہ گولو، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے،
اور بڑے بڑے نعرے لگانے والے کئی ایک لوگ ایسے دنیا کے اندر موجود ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سننا پسند نہیں کرتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پسند نہیں کرتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پسند نہیں کرتے، اور حضرت عثمان غنی سے تو بہت زیادہ بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے دو گروہ ہیں، اللہ دو سے ایسی حفاظت فرمائے۔ کیوں؟ یہ گروہ وہ ہے جو صحابہ سے محبت کا دم برتے ہیں اور اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں، اور یہ گروہ وہ ہے جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ سے عداوت رکھتے ہیں، اور امام اہل سنت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم تو صحابہ سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم سب کا دعویٰ تو یہ ہے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تو ہم ہر صحابی نبی کو جنتی مانتے ہیں۔ تو ہمارا لیکن شریعت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، قرآن نے جسے صحابی کہا، ہم جنہیں صحابی کہتے صحابہ کہتے ہیں، ان کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ یہ میرے نبی کے صحابی ہیں، تو وہ صرف ایک ذات کے لیے قرآن نے صرف صحابی حضرت ابوبکر صدیق کو کہا ہے۔ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، لصاحبہ، یہ 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت، اس آیت سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق صحابی ہیں، اور ان کی صحابیت سے کوئی انکار کر دے تو ایسا انکار کرنے والا کافر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زیادہ جذبات میں نہ جا کر کچھ باتیں، اس لیے کہ میرا یہ ماننا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہم سب پہ قرض ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ لوگ سوچیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا جشن منانے کی ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں ہم جتنے بھی لوگوں کے عرس اور دیگر نیازوں کی محفل سجاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ یوم صدیق اکبر منانے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بات بتاؤں، بڑی پیاری سی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کے اندر شروع دن سے سلسلہ شروع ہے، لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں اور لوگ کسی کی مدد لیتے ہیں۔ ایک نے احسان کیا، دوسرے نے احسان لیا۔ آپ کو پتہ ہے اسلام پر بھی لوگوں نے احسان کیا، اور ایک موقع سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، جس کسی نے بھی اسلام پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق اکبر نے جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ بھی دیا نہیں گیا، قیامت کے دن اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اور اس بدلے کے حوالے سے جو روایتیں ملتی ہیں اس میں سے یہ ہے کہ اللہ اپنا دیدار کا شرف اہل ایمان کو عطا فرمائے گا، انبیاء کرام کو عطا فرمائے گا، تو پورے مجمع کو ایک ساتھ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے میں اللہ اپنا شرف اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اپنا دیدار جو ہے وہ اکیلے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا کرے گا۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کے دوست تھے، کلمہ نہیں پڑھے اس سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کے دوست تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی دوست رہے، ہر مشکل وقت میں ساتھ رہے، یہاں تک کہ ہجرت کا جو موقع آیا
اتنا مشکل موقع تھا کہ اس وقت بھی حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، دیکھیے جتنے بھی لوگوں کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں، کسی کی بھی آپ ہسٹری پڑھیں گے، کبھی ایسا ہوگا بچپن میں اس کے کچھ حالات الگ ہوں گے، نوجوانی میں کچھ حالات الگ ہوں گے، پھر خوب جوان ہوں گے اور حالات الگ ہوں گے، پھر عمر بڑی حالات الگ ہوں گے، ادھیڑ عمر میں بندہ الگ رہتا ہے، جب مکمل بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر مکمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری دن تک دیکھیں گے حضرت ابوبکر صدیق ایک جیسے۔ کیسے؟ حضرت ابوبکر صدیق خود فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے سنا تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میرے والد محترم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عمر میں تقریباً 2 سے 2.5 سال چھوٹے تھے، 2 سال سے اور کچھ مہینے حضور علیہ السلام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، جس وقت وہ پیدا ہوئے مکے والے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، میں نے کبھی اپنے بچپنے میں کسی بت کے آگے اپنے ماتھے کو نہیں ٹھیکا، میں نے کوئی سجدہ نہیں کیا، میں نے کبھی ان سے مدد نہیں مانگی، بلکہ جب مجھے لے جایا گیا تو میں نے تو الٹا یہ کہا، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، تم اگر خدا کہتے ہو اپنے آپ کو، اگر اہل عرب تمہیں خدا مانتے تو مجھے کپڑے پہناؤ۔ تو ان کے ساتھ جو بھی تھے انہوں نے کہا ایسی کیسی باتیں کرتے ہو؟ آخر میں حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے ایک پتھر اٹھایا، کہا اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے، میں نے پتھر اٹھا کر بت کی طرف مارا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جہالت کے دور میں بھی میں نے کبھی بتوں کو اچھا نہیں مانا، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے چونکہ اس وقت شراب عام تھی، لوگ شراب پیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، جہالت کے دور میں بھی نہیں لگایا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان سب سے جدا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی یہ خوبی ہے، تقریباً سب بہت ساری خوبیاں رکھتے ہیں لیکن ایک خوبی نمایاں ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق میں جو یہ خوبی نمایاں تھی کہ وہ کون سی خوبی تھی؟ وہ یہ خوبی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اور جس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اگر اسی میں تقریر کرے تو کافی وقت ہوگا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ مجھے جو 3 چیز پسند ہے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ میں صرف حضور کے چہرے کو دیکھتا رہا، میری دنیا کے اندر پسندیدہ چیز یہ ہے میں رخ مصطفیٰ کا جو ہے وہ ہمیشہ زیارت کرتے رہوں، ہمیشہ زیارت کرنا۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق جو ہے ان کا پیدائشی نام جو ان کے والدین کی طرف سے تھا وہ نام جو ہے عبد الکعبہ تھا، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کا نام عبداللہ رکھا، پھر ان کو جو ہے نا ابو بکر یہ ان کی کنیت ہے، صدیق ان کا لقب ہے، اور کئی ایک مرتبہ ان کو عتیق بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، ابو بکر کہنے کی کئی ایک وجہ بیان کرتے ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ
عرب میں ایک شخص ایسا تھا جس کا نام تھا بکر. کیا نام تھا؟ بکر. اور اس کی خوبی کیا تھی پتہ ہے؟ وہ جو ہے نسلوں کے حوالے سے جانتا تھا. جیسے چہرہ دیکھ لیا تو کہتا یہ اس نسل کا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک جانور کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھا بکر یہ بتا کہ یہ کس نسل ہے؟ پھر حضرت ابو بکر نے تقریباً کئی ایک جانوروں کے نسل بیان کی تو لوگوں نے کہا یہ تو بکر ہیں اور یہ ابو بکر. یعنی تو یہ تو ان کے بھی باپ نکلے نسل بتانے میں. یعنی نسل کا علم حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا تھا. اور صدیق کیوں کہا گیا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. یہاں پر ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے. صدیق جو ہے صدیق ہونا آسان نہیں. دنیا کے اندر آدمی جو ہے نا جھوٹ چاہے جتنا بھی بولے منزل پہ ہمیشہ سچ ہی پہنچتا ہے. دوڑیں گے دونوں ساتھ میں. جھوٹ بڑی تیزی سے دوڑے گا, سچ آہستہ دوڑے, اس کے باوجود بھی منزل پہ کون پہنچے گا؟ سچ ہی پہنچے گا. اور یہ دور تو وہ ہے کہ آج جو ہے جھوٹ کہنے والے کی عزت زیادہ ہوتی ہے, سچ کہنے والے کی عزت کم ہوتی ہے بظاہر. لیکن اللہ و رسول کے نزدیک سچ کہنے والے کی زیادہ عزت ہے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. صدیق کیوں کہا گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کیوں گیا؟ یہ صدیق کا لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں ملا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ایک روایت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ جب معراج پہ تھے تو حضور علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل اب میں جب مکہ جا کر لوگوں کے سامنے اپنی سیر و تفریح کے حوالے سے بتاؤں گا کہ میں معراج پہ آ کر یہ ساری چیزیں دیکھا, یہاں تک کہ اللہ کا دیدار بھی کیا, تو لوگ اسے نہیں مانیں گے. تو حضرت جبرائیل نے کہا صدیق اکبر مانیں گے, ابو بکر صدیق مانیں گے. یعنی آسمان پہ بھی یہ چرچا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے حوالے سے سب سے پہلے لبیک کہنے والی ذات ابو بکر صدیق کی ہوگی. اور ایک چیز یاد رکھیں, محبت کیا ہے؟ کسی سے محبت کیا ہے؟ محبت کو اگر آپ دیکھیں تو اس واقعے کو آپ سنیں. حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے. معراج پہ تشریف لے گئے. یہ معراج پہ تشریف لے جانا اس لیے کہ یہ واقعات جو ہیں یہ کوئی آسان واقعہ نہیں ہے. کتنی دیر میں حضور گئے؟ کتنے ٹائم پر حضور گئے؟ ساتوں آسمان کا سیر کرنا ہے, جنت, دوزخ, عرش, کرسی, پھر اللہ کا دیدار, پھر 45 مرتبہ آ کر جو ہے 50 نمازوں کو 9 مرتبہ آنا جانا اللہ کے دربار سے, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک نمازوں کو معاف کرانے کا سلسلہ, 45 نمازوں کو معاف کرانے میں 9 مرتبہ آنا جانا. یہ سفر بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت, یہ سب کتنا کام ہے, کتنی دیر میں ہونے والا ہے. حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام جس بستر سے گئے تھے اٹھ کر, حضور علیہ السلام جب واپس آئے تو بستر گرم ہی تھا. اور جو کنڈی جو ہے حضور علیہ السلام دروازہ کھول کر گئے تو کنڈی ہلتی ہے نا, وہ کنڈی ہلی رہی. اتنی دیر میں گئے اور آگے, اتنی دیر میں گئے اور آگے. آپ بتائیے ممکن ہے؟ ممکن ہے. دیکھیے تجمل بھائی کہنے ممکن ہے, ہم اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. جیسے اگر آپ یہاں سے اوپڑا جا کے آ جائیں تو بھی وہ بہت دور ہوا, کنڈی تو پھر سیکنڈ کی بات ہے کہ آپ نے کھولا ہلا, اس کے بعد جو ہے وہ رک جائے گی. میں آپ کو بتاؤں کل ہی میں نے ایک واقعہ پڑھا, سنا بھی, کہ تختے بلقیس جو ہے نا, تختے سن رہے ہیں آپ لوگ, تختے بلقیس جو ہے نا بہت زیادہ وزنی,
بہت دور وہ دربار بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام تک کتنی دیر میں لایا گیا؟ پلک کے جھپکنے سے پہلے. ایک انگریز جو ہے نا، انگریز اس واقعے کو پڑھا، قرآن میں تھا. انگریزوں کی عادت ہوتی ہے وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کو دیکھوں ایسا ہو سکتا ہے، تو وہ علماء سے ملنے کے لیے گیا، کئی ایک جگہ گیا. پھر اخیر میں جو ہے ہمارے پڑوس ملک چلا گیا. پڑوس ملک کے کئی ایک علماء سے، اسکالر سے ملا. اصل میں جو ہے وہ جب اس ملک میں آ کر پہنچا تو ایسی جماعت کے ہاتھ لگ گیا ہو جو جماعت اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتی. غور سے سنیں، اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتی ایسی جماعت. اب انہوں نے ان کے اسکالر سے، اس سے اس سے سب ملائے. انہوں نے کہا یہ ایک عجیب جو ہے چیز ہے جسے کرامت کہتے ہیں، نبی سے ہو جائے تو معجزہ کہتے ہیں، اسے ہم مان لیتے ہیں. پھر آخر میں وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اب اس کو مسئلہ تو حل نہیں ہوا، چلو اسے یہ ملک گھماتے ہیں. کئی ایک شہروں میں گھمانے لے گئے تو حضرت داتا گنج بخش فیض عالم علیہ رحمہ کا جو دربار تھا، اس دربار کے قریب سے گزرنے لگتا ہے تو انگریز کہتا ہے گاڑی روکو، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ ایسے ہی ہے. مینار پاکستان دکھا دیا اور نہ جانے کیا کیا دکھا دیا انہوں نے ان کو. لیکن جب حضرت داتا گنج بخش فیض عالم کا دربار آیا تو اس انگریز نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ ایسے ہی ہے. کہا نہیں روکو، مجھے اس جگہ سے خوشبو آتی ہے، مجھے یہاں سے خوشبو آتی ہے، مجھے یہاں لے چلو. وہ بندہ وہاں گیا اور اس کی قبر آج بھی وہاں موجود ہے. اس کا نام عمر رکھا گیا اور عمر انگلستانی کہہ کر آج بھی اس کی قبر حضرت فیض بخش گنج عالم علیہ رحمہ کے دربار کے احاطے میں اس کی قبر موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ جب میں اندر داخل ہوا ایک بزرگ میرے سامنے تھے اور انہوں نے مجھے ایک چائے کا پیالہ پیش کیا. چائے کا پیالہ پیش کیا. چائے کا پیالہ ہاتھ میں لیتے ہی وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا اور اس کے بعد جب کافی دیر کے بعد ہوش آیا لوگوں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا تخت بلقیس کا مسئلہ حل ہو گیا. تخت بلقیس کا مسئلہ حل ہو گیا. پوچھا کیسے حل ہوا؟ کہا یہ کپ جو میرے ہاتھ میں ہے اسی کپ سے میں انگلستان میں روزانہ چائے پیتا تھا. اس بزرگ نے وہ کپ میں مجھے یہاں چائے پیش کر دیا. یہ کپ جو ہے میرے بیڈ روم کا ہے. اگر میرے بیڈ روم سے وہ کپ یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو تخت بلقیس کے دربار سے سلیمان علیہ السلام کے دربار تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ تم جاؤ، میں اس اللہ کے نیک بندے کی خدمت میں اپنی عمر گزار دوں. پھر کبھی پھر وہ کبھی نہیں گئے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا، قبر بنا دی گئی. آج بھی لوگ جاتے ہیں. اے اللہ کے بندوں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جب تلاش میں نکلو تو حق ملتا ہے. تلاش میں حق ملتا کب ہے؟ لیکن آدمی تلاش میں نکلے تب نہ جا کے ملے. اب کچھ لوگ سوچتے ہیں گھر بیٹھے ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ارے گھر بیٹھے کچھ نہیں ہو سکتا. ایک انگریز کو اللہ کے ولی کے دربار سے فیض مل سکتا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں مل سکتا؟ لیکن ہم اور آپ جاتے ہی نہیں. ہم جاتے بھی ہیں تو کیوں جاتے ہیں پتہ ہے؟ ہم مالدار ہو جائیں. ہماری سب کی اکثر لوگوں کی نیت یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی دربار میں گئے میں مالدار ہو جاؤں، میں دولت مند ہو جاؤں، میں بہت بڑا ہو جاؤں. سب کی نیت یہ ہوتی ہے. دین کے معاملے میں ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا. اللہ کے ولی کے دربار میں بیٹھ کر ہم اپنے لو ادھر لگا لیں، کہیں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ جو ہے اس مسئلے سے پردہ ہٹا دیجئے. میں کہتا ہوں کہ آج بھی اولیاء کے دربار سے جیسے دنیا مسائل حل ہوتے ہیں، دینی مسائل بھی حل ہوتے ہیں.
لیکن بندے نے جانا چاہیے تو صدیق کا لقب کیوں ملا؟ صدیق کا لقب کیوں ملا؟ حضور علیہ السلام معراج پہ گئے، تھوڑی سی دیر میں گئے، واپس آئے کہاں؟ مکہ شریف جہاں کعبۃ اللہ۔ آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے جتنے لوگ تھے سب کو جمع کیا، کہا کہ میں ابھی آسمانوں سے آ رہا، میں نے رب کا دیدار کیا، میں نے جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، میں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک گیا، میں نے انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی، میں نے امت کے لیے تحفہ لایا، اور گیا کتنی دیر میں پتہ ہے؟ تھوڑی سی دیر میں گیا اور آ بھی گیا۔ لوگوں نے کہا رات ختم بھی نہیں ہوئی، آپ گئے اور اتنا لمبا سفر کر کے آئے۔ ابو جہل بھی اس محفل میں تھا، لیکن باتیں کس سے سن رہا تھا؟ حضور علیہ السلام سے سن رہا تھا۔ حضور علیہ السلام کہہ رہے تھے، ابو جہل سن رہا تھا۔ ابو جہل نے سن کے کہا تم جھوٹے ہو، ہم تمہاری یہ بات نہیں مانتے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، ہم نہیں مان سکتے ان ساری باتوں کو۔ ابو جہل نبی سے سنا، نہیں مانا، اور وہاں سے جانے لگا۔ جب راستے سے جا رہا تھا، ابو بکر صدیق آگے سے آ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ابو جہل نے روکا، کہا کہ ابو بکر تمہیں پتا ہے، تمہیں پتا ہے، اے ابو بکر تمہیں پتا ہے، اے عثمان کے بیٹے تمہیں پتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد کا نام عثمان تھا، ان کی کنیت ابو قحافہ تھا، ان کی کنیت جو ہے وہ ابو قحافہ ہے، اور ان کا نام عثمان تھا۔ کہا اے عثمان کے بیٹے تمہیں پتا ہے کہ تمہارے دوست نے محمد ابن عبداللہ نے ابھی ایسی باتیں کر دی، کہا تھوڑی سی دیر میں ساتوں زمین آسمان کی سیر کیا، سارے انبیاء سے ملا، اللہ کا دیدار کیا، امت کے لیے تحفہ لے کے آیا، یہ ساری باتیں جو ہے وہ تمہارے دوست کہہ رہے ہیں۔ یہ بات ابو جہل نبی سے سنا تھا، حضرت ابو بکر جو ہے وہ ابو جہل سے سنتے۔ فرق دیکھیے، واقعہ ایک ہی ہے، ایک سنتا ہے تو نبی کی زبان سے سنتا ہے، دوسرے سنتے ہیں جاہلوں کے سردار سے سنتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے ابو جہل بھلے سے زبان تیری ہو، واقعہ تو سنا رہا ہے، لیکن اگر تو نے میرے نبی سے یوں ہی سنا ہے، میں ان سے سنے بغیر کہتا ہوں میرے نبی نے جو کہا سچ کہا۔ تم نبی سے سن کر نہیں مانتے، میں تم سے سن کر مانتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ ابو جہل سے سن کر بھی ابو بکر نے میری بات مان لی، اسی لیے ان کا لقب صدیق ہو گیا۔ سچے ہیں، یعنی جھوٹے سے سچی بات سنی اور اس کی تصدیق کی۔ اور ابو جہل جھوٹا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سچے نبی سے بات سن کر بھی سچ نہیں مانا، اس لیے وہ جھوٹوں کا سردار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سچوں کے سردار ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ تو اسلام کے شروعاتی جو واقعات تھے نا، میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق رسول، ایسے عاشق رسول، وقت بھی ہو رہا ہے ختم کرنا ہے تو میں جو ہے مختصر حضور علیہ السلام کے مکے کی بات کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف جانا، ہجرت۔ آپ لوگ ہجرت کے حوالے سے سنے ہوں گے، ہجری کیلنڈر کے حوالے سے آپ سنتے ہیں، تو ہجرت کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے۔ جب مکے میں بہت زیادہ ظلم ہونے لگا، بہت زیادہ ظلم ہونے لگا، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینے جائیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی یہ حکم تھا کہ جس دن میں کہوں گا اس دن آپ بھی مکہ چھوڑ دیں۔ تو اسی دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا اے ابو بکر ایک دن مجھے اور تمہیں دونوں کو ایک ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینے کے لیے جانا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے اس سفر میں بھی اگر کسی کو ساتھ رکھنا پسند کیا تو حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ رکھنا پسند کیا۔ اور آخر
دن گزرا، وہ رات آ گئی، حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا اے ابوبکر مجھے اور تمہیں آج کی رات مکہ چھوڑ کر مدینے جانا، لیکن کافروں کی پوری پلاننگ ہو گئی تھی، حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے حوالے سے ان کی پلاننگ پوری مکمل، اور کتنی مکمل ہوئی تھی پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے کمرے میں حجرے میں 40 کافر ننگی تلوار لیے حضور کے کمرے کے باہر کھڑے، ایک ہی دروازہ ہے، حضور علیہ السلام وہیں سے نکلیں گے، اور کمرے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ بھی۔ حضور علیہ السلام جو ہے حضرت علی سے کہتے ہیں اے علی سنو، یہ امانتیں جو ہے یہ اہل مکہ کے مکے والوں کی چیزیں ہیں، یہ امانت ہے، اس کو کل تم صبح میں جو ہے یہ مکے والوں کو دے دینا، فلاں کو دینا، فلاں کو دینا، فلاں کو دینا، میں تو مدینے جا ہی رہا ہوں۔ حالانکہ باہر 40 تلوار لیے لوگ کھڑے، لیکن حضور کا یقین دے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ علی میں تو جا رہا ہوں مدینے، یعنی یہ 40 تلواریں میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، یہ مکے کے مشرک اور کافر کچھ نہیں کر سکتے، میں تو مدینہ پہنچی جاؤں گا۔ دوسری خوشخبری سنو، یہ دیکھ کر تم بھی مدینے آ جانا، یعنی تمہیں بھی کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا اور تمہیں بھی کچھ نہیں ہو سکتا، یہ دونوں خوشخبریاں دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی جب تم حجرے سے باہر نکلنا اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں لے لینا، دھول مٹی لے لینا، اور یہ کافروں کی طرف پھینکنا۔ یہاں پہ دیکھیے، قرآن کو دیکھیے، اللہ نے کیا کہا کہ کافروں کی طرف یہ دھول مٹی پھینکنا۔ جب یہ دھول مٹی جو ہے یہ ان کی طرف جائے کہ اللہ کی قدرت سے سب کے ہاتھوں سے تلوار گر جائے کہ لوگ اپنے آنکھوں کو ملنے لگے، جتنی دیر میں لوگ آنکھ ملتے رہیں گے حضور علیہ السلام وہاں سے نکل جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ میں آپ سے یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مٹی کو کس نے پھینکا؟ کسی نے؟ مٹی کو کس نے پھینکا؟ حضور علیہ السلام نے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے قرآن میں وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اے محبوب تم نے جو کنکریاں پھینکی ہے وہ تم نے نہیں، میں نے پھینکی۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے اے محبوب تم نے جو کنکریاں پھینکی ہیں وہ تم نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہے۔ اگر آپ اس کو ملیالم میں کریں گے تو یوں ہوگا تنگڑ سمیت تنگڑ نبیے پکشے اللہ ارندان نبیے۔ میں نے اس کا ترجمہ ملیالم میں بھی سیکھا تھا ایک جگہ بولنے کے لیے۔ ترجمہ ملیالم میں کیا ہوگا؟ تنگڑ ارجا سمیت تنگڑ ارجا سمیت تنگڑ ارنجٹل نبیے پکشے اللہ ارندان، یعنی جس وقت آپ یہ کنکریاں پھینک رہے ہیں اللہ کہتا ہے آپ نے پھینکا نہیں، آپ نے نہیں پھینکا۔ کس نے پھینکا؟ آپ دیکھیے اب کوئی کہے شرک ہو گیا، جو لوگ کہتے ہیں نا، ہم کہہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شان بڑھا دیتے ہیں، ارے ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ حضور کی شان ہم بڑھائیں، حضور کے قدموں سے جو دھول لگ گئے اس دھول کی شان ہم نہیں بڑھا سکتے، اس دھول کی وجہ سے ہمارے شان بڑھے ہیں، نبی کے شان کو اللہ بڑھاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ کہہ کر نبی کی شان تو خدا بڑھاتا ہے۔ ہماری آپ کی اوقات کیا ہے کہ ہم کسی کی شان بڑھائیں؟ ہم نبی کی شان بڑھائیں، تو نبی کی وجہ سے تو ہماری آپ کی شانیں باقی ہیں۔ اگر حضور نہ ہو تو دنیا کی شان ختم ہو جائے۔ دنیا کے اندر جو شان و شوکت ہے حضور علیہ السلام کی وجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے نکل گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، اب آپ دیکھیں محبت جو ہے نا، محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے، بغیر قربانی کی کوئی محبت ہی نہیں۔ محبت میں دکھ ہے، محبت میں درد ہے، محبت میں پریشانی ہے، محبت میں محنت ہے، محبت میں ظلم ہے،
محبت میں صبر ہے، تحمل ہے، یہ ساری چیزیں، اگر محبت میں یہ ساری چیزیں نہ ہو تو محبت کا کسی کو مزہ ہی نہ آئے۔ حضور علیہ السلام سے حضرت ابوبکر صدیق نے محبت کی ہے تو اس کے پیچھے قربانیاں کیا ہے آپ دیکھیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ نے غار حرا دیکھا ہوگا جہاں پہ قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی۔ میرے خیال سے تقریباً 2500 اسکوائر فٹ جو ہے اوپر غار حرا ہے، اور 4000 کے قریب جو اسکوائر فٹ جو ہے وہ غار ثور۔ غار ثور جو ہے وہ غار حرا سے تقریباً ڈبل کے برابر ہے، اور آج تو راستے بنے ہوئے ہیں، آج تو راستے بنے ہوئے ہیں۔ آپ میں بھی سے کئی ایک لوگ غار حرا گئے ہوں گے، غار ثور گئے ہوں گے۔ الحمدللہ میں نے بھی دونوں جگہ کی زیارت کی ہے کئی ایک ساتھیوں کے ساتھ میں۔ تو آپ دیکھیں غار ثور یا غار حرا، آج راستہ بکر بھی جب آدمی چڑھتا ہے نا تو ایک ہی ساتھ نہیں چڑھ پاستا، راستے میں رکتا ہے، پانی پیتا ہے، کولڈ ڈرنکس پیتا ہے، کھجوریں کھاتا ہے، لوگوں کے پاس اگر نہ ہو تو دوسروں سے مانگ لیتا ہے۔ اور کتنے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو آدھے سے اتر جاتے ہیں، مکمل چڑھتے بھی نہیں، حالانکہ ان کے ساتھ لوگ ہیں، پیچھے دشمن کا خوف نہیں ہے، بیٹھ بیٹھ کر جا سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ سخت زمین پر حضور علیہ السلام پیر رکھتے تھے، سخت زمین پر تو پیر کے نشان بن جاتے تھے، قدم کے نشان بن جاتے تھے، اور ریتیلے زمین پہ قدم رکھتے تو نشان نہیں بنتے۔ ہم پیر رکھ کے ریتی پہ تو نشان بن جاتا، حضور ریتی پہ قدم رکھتے تو نشان نہیں بنتا تھا، لیکن پہاڑ پہ اگر حضور علیہ السلام قدم رکھتے تو نشان بن جاتے تھے۔ یہ حضور کی شان تھی۔ اب نکلے تو مکے سے، نکلنے کے بعد جب غار ثور کے پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو پہاڑ ہے، اگر یہاں آپ قدم رکھے تو نشان بن جائے گا، اس پہاڑ کے اوپر آپ نے قدم رکھا نشان بن جائیں گے، یا رسول اللہ اس پہاڑ پہ آپ قدم نہ رکھیں، آپ نہ چلیں اس پر۔ کہا ابو بکر میں نہ چلوں تو پھر کیسے میں جاؤں گا، مجھے غار تک پہنچنا ہے، غار ثور تک۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے یا رسول اللہ میں اپنے کھندوں پہ سوار کر کے لے کے چلوں گا، میں اپنے کھندوں پہ آپ کو بٹھا لوں گا۔ آپ بتائیے آج جس پہاڑ کے اوپر آدمی اکیلا نہیں چڑھ سکتا، بغیر پانی اور کولڈ ڈرنکس کے، بغیر کھجوروں کے نہیں چل سکتا، حضرت ابوبکر صدیق کہتے یا رسول اللہ میں کھندے پہ بٹھا کر آپ کو اوپر لے کے چلوں گا۔ اور آج تو دشمن کا خوف نہیں ہے، وہاں دشمنوں کا بھی خوف ہے، وہاں دشمنوں کا بھی خوف ہے۔ اور ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پورے پیر سے بھی نہیں چلے، کیوں کہ کہیں نہ کہیں وہ لوگ اس نشان کو بھی تلاش کرے، اس لیے حضرت ابوبکر نے آگے کا جو پنجے والا حصہ ہے پنجے کے بل لے کر غار ثور تک چڑھے۔ 4000 میٹر کے قریب، 4000 میٹر کے قریب اس پہاڑ کا سفر حضرت ابوبکر صدیق نے طے کیا۔ صحابہ نے جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق سے واقعہ سنا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بتائیے عام انسان کو اٹھانا یہ کوئی آسان نہیں ہے، آپ نے تو کندھے پہ نبی کو اٹھایا تھا، ان کے کندھے پہ نبوت کا بھی تو بار ہے، نبوت کا بھی وزن ہے، آپ نبیوں کے سردار کو اپنے کندھے پہ بٹھائے اور اتنا لمبا سفر آپ نے طے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اتنا پیارا سفر میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ دوسرے سفر کا تو احساس ہوتا تھا، اس سفر کا احساس ہوا ہی نہیں۔ پوچھا کیسے نہیں ہوا، کہا حضور نے اپنے دونوں پیر میرے آگے کے حصے پہ ڈالے تھے اور حضور علیہ السلام کے پیر کے حصے میرے ہاتھوں میں تھے، اور نورانی پیروں کی زیارت کرتا میں حضور کے پیروں میں اتنا مگن ہوا، پتہ ہی نہیں چلا کہ شروع کب کیا، غار میں پہنچا کب۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وفا، یہ محبت حضرت صدیق اکبر کے اس واقعے کو جب کسی نے بھی پڑھا، علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا کے حوالے سے کہ کھندوں میں بٹا کر غار ثور کا سفر طے کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی وفا کرنا یہ کسی عام انسان کی بات نہیں، اس لیے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، جب مدینہ پاک پہنچے، مدینہ طیبہ پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق دن بھر حضور کے ساتھ تھے، جتنا وقت ملتا حضور کے ساتھ ہوتے، اور کرتے کیا تھے؟ صرف حضور کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، باتیں بھی کرتے جائیں، حضور کی چہرے کی زیارت، حضور کی طرف دیکھنا، حضور کی طرف دیکھتے رہنا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب رات کا وقت ہو جاتا نا، جب جانا ہوتا، بالکل آس پاس ہی مکان بھی ہے، حضور علیہ السلام کو الوداع کہتے، اپنی بیٹی کے گھر کے دروازے تک چھوڑ دیتے۔ جب حضور علیہ السلام اپنی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہوتے، حضرت عائشہ صدیقہ کے تو حضرت ابوبکر صدیق ٹکٹکی باندھے حضور علیہ السلام کو دیکھتے، محبت کے ساتھ دیکھتے، پھر اس کے بعد اپنے گھر جاتے، رات کو سوتے تو حضور کی محبت میں نیند نہیں آتی تھی، دل کہتا تھا اے ابو بکر اب تو حضور علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد تہجد کے لیے اٹھیں گے، دروازہ کھولیں گے، حضور علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تہجد کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے نکل کر حضور کے چوکھٹ پہ سر رکھ کے سو جاتے۔ حضور علیہ السلام کے گھر کا جو چوکھٹ ہے اس چوکھٹ پہ سر رکھتے، کیوں؟ جب حضور علیہ السلام دروازہ کھولے، حضور کی پہلی نگاہ ابو بکر پہ پڑے، ابو بکر کی پہلی نگاہ حضور پہ پڑے۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں چوکھٹ پہ سر رکھنا نا، چوکھٹ پہ، لوگ اس کو سجدہ کہتے ہیں کبھی کبھی، حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں سنگے در جانا پہ کرتا ہوں جبی سائی، سنگے در جانا پہ کرتا ہوں جبی سائی، سجدانہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ، سجدانہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے حضور مفتی اعظم ہند نے کہا کہ حضور کی چوکھٹ پر حضرت ابوبکر صدیق اپنے سر کو رکھتے تاکہ حضور جب اپنے دروازے کو کھولیں تو سب سے پہلے ابوبکر صدیق کی طرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ پڑے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری زندگی میں جب تک حضور علیہ السلام دنیا میں رہے، حضور علیہ السلام کا جو مصلی تھا نا، اس مصلی میں کسی صحابی کی اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ نماز پڑھا دے، اور کسی کو اتنی اجازت بھی نہیں تھی کہ وہ نماز پڑھائے۔ دو شخصیتوں نے نماز پڑھائی ہے حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں، دو شخصیتوں نے نماز پڑھائی ہے، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مرتبہ نہیں حضور کی ظاہری زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی، 17 مرتبہ حضور کے مصلی میں کھڑے رہ کر امامت فرمائی، اور وہاں سے لوگوں کو یہ ذہن دے دیا گیا جو حضور کی ظاہری زندگی میں حضور کے مصلی پہ کھڑے رہ سکتے ہیں، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت کا حق بھی اسی صحابی بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بچپنا، ان کی نوجوانی، ان کا جوان، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جب دنیا سے پردہ فرمائے وہ وقت بہت مشکل تھا. امت کو جو ہے اگر کچھ لوگ کسی سے محبت کریں، کسی کو اپنا بڑا یا قائد مانے، لیڈر مان لیں، اگر جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے عوام کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. یہاں عوام نہیں تھے، صحابہ تھے، حضور سے محبت کرتے تھے اور حضور پہ جان چھڑکنے والے تھے، اور انہوں نے حضور کے لیے اپنے جائیداد کو چھوڑ دیا تھا. کئی ایک لوگوں نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، کئی ایک نے اپنے خون کی قربانی دی، کئی ایک نے جان کی قربانی دی. انہوں نے تو حضور کی جو ہے محبت بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کی تھی. لیکن جب سنتے ہیں کہ حضور دنیا سے چلے گئے، حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، صحابہ کرام کی کیفیت بدل گئی. صحابہ کرام مطلب ایسے ہو گئے، اتنے الجھن کے شکار ہو گئے. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی اور کہا خبردار کسی نے کہہ دیا حضور علیہ السلام پردہ فرمائے، میں اسے قتل کروں گا، اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا. صحابہ کی بڑی عجیب کیفیت تھی، رو رہے تھے. صحابہ کرام کو سنبھالنا مشکل تھا. اس وقت سارے صحابہ کو خطبہ دے کر قرآن آیاتیں سنا کر سب سے پہلے جس نے سارے صحابہ کو جمع کر کے ان کے اندر ایک اعتماد پیدا کیا، کہا اللہ عز و جل کا فرمان تھا، اللہ ہمارا باقی ہے، اس پر کبھی موت نہیں آنی ہے. حضور پہ جو موت آئی وہ اللہ کا فرمان تھا، وہ اللہ کا قانون ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے وما محمد الا رسول یہ والی آیت پڑھ کر خطبہ دیا. صحابہ کرام کہتے ہیں اے ابوبکر صدیق تم نے تو آنکھیں کھول دی، اب ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گئی، اب اس چیز کو ہم مانتے ہیں جو واقعہ پیش آیا. وجہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی ذہانت، حضرت صدیق اکبر کا علم اور حضرت صدیق اکبر کا تحمل. جب حضور علیہ السلام ظاہری زندگی میں رہے تو اپنی جان کی قربانی دینے میں پیچھے نہیں ہٹے، اور جب حضور علیہ السلام ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے امت کو انہوں نے اتحاد کرانے میں اس میں بھی پیچھے نہیں ہٹے. اور اس کے بعد جب خلیفہ بنا دیا گیا، یہ کہا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہیں، لوگوں نے بیعت کر لی. آپ کو پتا ہے کتنا مشکل وقت ہوتا ہے امت کو سنبھالنا. خلافت کی باغ دوڑ کوئی آسان باغ دوڑ نہیں ہے، اور وہ بھی اسلامی ریاست کا خلیفہ ہو. غیر جو اسلامی چیزیں ہیں وہاں پر لوگ جو ہے دھوکہ دغا جھوٹ فریب مکاری عیاری. اب آپ دیکھیں ہمارے علاقے میں، آپ کے علاقے میں، جہاں کہیں بھی ہندوستان کے کونے کونے میں الیکشن ہوتے ہیں، 5 سال ادھر رہتے ہیں، 5 سال ادھر رہتے ہیں، کبھی ان کا گن گاتے ہیں، 5 سال کہتے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں، 5 سال کے بعد کہتے ہیں اتنا بدبخت کوئی نہیں، 5 سال جس کا کھاتے پھر کسی اور کا گاتے. لیکن اسلامی ریاست مدینہ منورہ کی ریاست تو ایسی نہیں تھی. وہاں صرف سچ تھا، وہاں صرف انصاف تھا، وہاں حق ہی حق تھا، اور وہاں کچھ بھی ہو جائے جان کی قربانی دینی پڑے. حضور علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کے جہاد کے لیے بھی جائے. حضرت اسامہ بن زید اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، لیکن حضور علیہ السلام بیمار ہوئے تو اس لشکر کو بلا لیا گیا. پھر حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمائے تو حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے کہا اسامہ بن زید کا لشکر جائے. لوگوں نے کہا یا امیر المومنین ابھی تو وہ کم عمر کے ہیں، چھوٹے ہیں، وہ تو ابھی جو ہے جوان ہو رہے ہیں، آپ انہیں اس جہاد میں جانے والی فوج کا آپ انہیں باغ دوڑ نہ دیں، وہ چھوٹی عمر کے ہیں. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں جسے حضور نے امیر منتخب کیا تھا اسے ابوبکر صدیق پیچھے نہیں کر سکتے. یہ حضور کا فیصلہ تھا. اسامہ بن زید خلیفہ وہ جو ہیں سپہ سالار رہیں گے تو وہی رہیں گے. اس کے بعد صحابہ نے کہا
اس کے بعد جو ہی حضور علیہ السلام پردہ فرمائے کچھ مسلمان کے علاقے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ان کے خلاف بھی جہاد کریں. کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اب ہم نبی ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ان کے خلاف بھی جہاد کریں. تو صحابہ نے کہا اے ابوبکر صدیق آپ بتائیے ابھی تو حضور پردہ فرمائے. ایک طرف ایک نوجوان صحابی کو لشکر دے کے بھیج رہے زکوٰۃ کے خلاف میں ان سے بھی آپ جہاد کریں گے. نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو آپ ان سے بھی جہاد کریں گے. آپ تھوڑے نرم دل ہو جائیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی تو دنیا سے گئے ہیں یہ سارے فتنے ٹھنڈے ہو جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اب جبریل امین قرآن کی کوئی آیت لے کر نہیں آنے والے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام دین مکمل ہو چکا. اب کوئی آیت نہیں آنے والی. زکوٰۃ دینے والوں کو دینا ہی ہوگا. نبوت کے دعوے داروں کو قتل کرنا ہی ہوگا. جو یہاں سے یہ قافلہ گیا ہے جہاد کے لیے وہ جائے گا ہی. اے صحابہ سنو ابوبکر کے ران کے گوشت کو جنگل کے جانور کھائیں. ابوبکر اسے تو برداشت کر سکتا ہے اسلام پہ آنچ چھائے ابوبکر اسے برداشت نہیں کر سکتا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کتنے نرم دل تھے پتہ ہے. کبھی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا یار جہاد کے حوالے سے ابوبکر صدیق اتنے سخت ہیں. زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف اتنے سخت ہیں. نبوت کے دعوے داروں کو قتل کرنے کی بات کرتے ہیں. حضرت ابوبکر کتنے نرم مزاج کے آدمی ہے پتہ ہے کتنے نرم مزاج کے آدمی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام بیمار ہوئے تو حضور علیہ السلام نے کہا اے عائشہ اپنے والد ابو بکر سے کہو کہ میں نماز نہیں پڑھا سکتا. ابو بکر میرے مصلی میں کھڑے رہے اور نماز پڑھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے والد بڑے ہی نرم دل والے ہیں. ان کا دل جو ہے بڑا ہی نرم ہے. جب وہ سنیں گے کہ آپ نماز نہیں پڑھائیں گے ان کو پڑھانا پڑے گا تو ان کے دل میں ضرور خیال آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اب دوسرے جہاں کی سفر کی طرف ہوں گے اس لیے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اپنے والد سے کہو کہ وہ میرے مصلی پر نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ان کا دل بڑا نرم ہے وہ یہ کام نہیں کر پائیں گے. تو پھر حضور علیہ السلام نے کہا اے عائشہ اپنے والد ابو بکر سے کہو وہ میری مصلی پہ کھڑے رہ کر نماز پڑھائیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اللہ کے رسول جانتے تھے میرا ابو بکر میری محبت میں بڑا نرم دل ہے لیکن شریعت کے معاملے میں اس کا دل جو ہے بڑا متقیوں کا دل ہے تقوی کا دل ہے. وہ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. اسی لیے نرم دل کا حال کیا ہے؟ نرم دل کا حال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے مصلی پہ کھڑے نہیں رہ سکتے. اور دین پہ سختی کے عمل کا حال کیا ہے؟ اذان ہو جائے اذان کے بعد تھوڑی دیر ورزقنا شفاعت یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد برحمتک یا ارحم الراحمین. آخری باتیں پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے نرم دل تھے وہ بھی حضور علیہ السلام کے لیے اور ان کا دل جو ہے بڑا ہی سخت تھا وہ بھی حضور کی محبت میں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا. سارے لوگ اسلام قبول کرتے آئے. حضرت ابوبکر صدیق کے والد عثمان جن کی کنیت ابو قحافہ ہے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. ایک مرتبہ یوں ہی باپ بیٹے بیٹے باتیں کر رہے تھے تو ابھی حضرت ابوبکر صدیق نے تو اسلام قبول کیا والد ان کے اسلام قبول نہیں کی. وہ کچھ جملے جو ہے حضور علیہ السلام کی شان میں ایسے کہتے ہیں جو قابل برداشت نہیں ہوتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب وہ جملے سنتے ہیں
پوری طاقت سے ایک تماچا اپنے والد کو مارتے. لوگ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ دیکھیے ایسا ہو گیا, انہوں نے بڑے کو جواب دیا. یاد رکھے حضور کی شان میں جو بھی خلاف ورزی کرے گا وہ کوئی بھی ہے وہ عاشق رسول سے ضرور جواب پائے. عاشق رسول یہ نہیں دیکھے گا وہ بڑا ہے, مرتبے والا ہے, کون ہے, کیا ہے, وہ کیسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن شان مصطفیٰ میں گستاخی کیا تو پھر اس کی کوئی عزت نہیں ہو سکتی. اب یہ معاملہ یہ ہوا کہ بات پورے مدینے میں پھیل گئی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد پہ ہاتھ اٹھا دیا. پھر یہ بات حضور علیہ السلام تک گئی تو حضور علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر میں نے ایسا سنا ہے, کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے نہیں کہا کہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا, جاؤ معافی مانگ لو. میں نے یہ سنا, کیا تم نے یہ کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے یا رسول اللہ وہ تو میرے والد کی قسمت اچھی تھی کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی, ورنہ تو پھر وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہ پاتے. لیکن اس مار کی وجہ کیا بنی پتا ہے کہ والد کے دل میں بھی آیا کہ میرے بیٹے نے نبی کی محبت میں مجھ پہ ہاتھ اٹھایا, یعنی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. بعد میں وہ بھی اسلام قبول کی اور صحابہ کرام کی جماعت میں حضرت ابوبکر صدیق کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے, ان کے والد بھی صحابی ہیں, وہ بھی صحابی ہیں, ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں اور ان کے پوتے بھی صحابی ہیں, اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی بھی صحابی ہے. یہ شرف جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا آخری وقت آیا, جب انہیں یقین ہو گیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں, تو انہوں نے ایک وصیت کی, کہا سنو جب مجھے غسل دینا, کفن پہنانا تو پہلے حضور کے مزار کے پاس لے کے جانا اور وہاں جا کر کہنا یا رسول اللہ ابوبکر صدیق کی تمنا یہ ہے کہ آپ کے پہلو میں سونے کی جگہ مل جائے, اگر اجازت مل جائے تو وہاں دفن کرنا, ورنہ مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا. ایک روایت ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر حضور علیہ السلام کے دربار کے پاس جنازے کو رکھتے, کہتے یا رسول اللہ کہ صدیق اکبر آپ کے پہلو میں آرام کرنا چاہتے ہیں, تو آواز آتی ہے حبیب کو حبیب کے پاس آنے دو, اور دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے, اور حضور علیہ السلام کا جو سینے کا حصہ ہے اس طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک رکھتے تھے اس طرف سے. تو وہاں آپ دیکھیں غار میں بھی ساتھ میں, مزار میں بھی ساتھ میں, اور قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگ قیامت میں جمع ہونا شروع ہوں گے, تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا مزار شق کیا جائے گا, تو بازو میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب بھی ہوں گے. اور ایک روایت یہ ہے, حضور فرماتے ہیں آسمان میں میرے دو وزیر ہیں, ایک جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام, اور دنیا میں میرے دو وزیر ہیں, ایک ابوبکر صدیق اور دوسرے عمر بن خطاب. اللہ تبارک و تعالی مجھے ہمیں سب کو زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سبوں کو تمام صحابہ سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ کہیں ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. السلام علیکم.